شاکر اپنی اندھی ساس کو حج کے بہانے سعودی عرب لے گیا اور وہاں اس سے بھیک منگوانے لگا، اور یوں دن بدن وہ امیر تر ہوتا گیا۔ اور اس کی ساس کہتی، بیٹا مجھے واپس بھیج دو، میں یہاں ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتی، تو وہ اس پر تشدد کرنے لگتا۔ پیچھے اس کی بیوی روز کہتی کہ اماں کو بھیج دو، میں اکیلی ہوتی ہوں، تو شاکر کہتا اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دن اماں نے بھیک مانگنے سے انکار کیا، تو شاکر اس پر تشدد کر کے گھر سے باہر نکلا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے۔ ماں جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں خود آپ کو حج پر لے کر جاؤں گا۔ سکینہ بی بی نے ٹٹولتے ہوئے شاکر کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آنکھوں سے نبینا تھیں اور حج کا شوق اس قدر زیادہ تھا کہ برسوں سے پیسے جمع کر رہی تھیں۔ نازلین کہنے لگی، دیکھا اماں، شاکر کو آپ کی کتنی فکر ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے آپ کی عزت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ اپنی والدہ کی کرتے تھے۔ بس شادی کے فوری بعد ہی میری ساس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے تو جیسے شاکر کو بس آپ ہی اپنی ماں کی جگہ نظر آتی ہیں۔ سکینہ بی بی نے ٹھنڈی گہری سانس بھری تھی، کہنے لگی، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، ہیرے جیسا بیٹا پیدا کیا ہے انہوں نے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ داماد کی صورت میں مجھے بیٹا مل جائے گا۔ نازلین بھی سکینہ بی بی کے پاس بیٹھ گئی، جن کو نہ ہونے کے برابر ہی نظر آتا تھا۔ دونوں آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تھا، آپریشن کے باوجود بھی نظر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، ہلکی ہلکی سی پرچھائیاں ہی نظر آتی تھیں، اور کبھی کبھی تو وہ بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ جب سے شوہر کا انتقال ہوا تھا، رو رو کر سکینہ بی بی نے اپنی آنکھوں کو اور بھی زیادہ اندھا کر دیا تھا۔ سکینہ بی بی کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی فرحت کی شادی کی تھی تو داماد ایسا سخت گیر نکلا کہ بیٹی کو میکے آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ بات بات پر فرحت کو تانے دیتا تھا۔ اگر کبھی سکینہ بی بی کے گھر آتا بھی تو اسی کو غصے سے گھورتا رہتا، کہتا کہ تمہارے گھر میں داماد کی عزت کیسے کی جاتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے آگے تمہاری ماں نے چائے بسکٹ یوں رکھ دیے جیسے میں کوئی فقیر ہوں، کیا داماد کے آگے صرف 4 بسکٹ رکھتے ہیں؟ فرحت اکثر جب بھی میکے ایک دن کے لیے رہنے آتی تو یہی بولتی کہ امتیاز بات بات پر مجھے تانے دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سکینہ بی بی اپنی طرف سے دسترخوان اچھا بچھاتی تھیں، گوشت کا سالن بھی رکھتیں، بریانی بھی بناتیں، لیکن وہ ناک منہ چڑھا کر ہی کھاتا تھا، یوں اکڑ کر بیٹھا رہتا جیسے کہ کوئی منسٹر ہو اور سامنے اس کی ساس نہیں بلکہ کوئی ملازمہ ہو۔ ہر وقت فرحت کو دھیمے لہجے میں باتیں ہی سناتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ فرحت نے بھی میکے آنا چھوڑ دیا تھا۔ سکینہ بی بی فرحت کی وجہ سے بڑی پریشان رہتی تھیں، اس لیے جب نازلین کے لیے شاکر کا رشتہ آیا تو بھی بہت گھبرائی تھیں کہ پتہ نہیں دوسرا داماد کیسا ہوگا۔ نازلین کی شادی ہوئی تو ساس کا انتقال ہی 1 مہینے میں ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے ہی بیمار تھیں۔ پہلے تو سکینہ بی بی کو یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں اس کا شوہر اپنی ماں کے مرنے کا الزام نازلین پر ہی نہ لگا دے کہ تم سے شادی کی تو میری ماں مر گئی، لیکن شاکر امتیاز سے یکسر مختلف تھا۔ نازلین کو اپنے ساتھ لے کر سکینہ بی بی کے گھر آ جاتا، اب تو انہیں نظر بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا، اس لیے نازلین اماں کے لیے کھانا پکا کر رکھ جاتی تھیں۔ کچھ پڑوسی بہت اچھے تھے جو سکینہ بی بی کا خیال رکھ لیتے تھے۔ بہرحال کتنے سالوں سے وہ پیسے جمع کر رہی تھی۔ پہلے پیسے حج کے لیے جمع کیے تو بڑی بیٹی کی شادی کرنی پڑ گئی، تب تو رضوان صاحب بھی زندہ تھے، کہنے لگے پھر حج کر لیں گے، پہلے بیٹیوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ اس لیے سکینہ بی بی نے پیسے رضوان صاحب کو دے دیے۔ فرحت کی شادی انہوں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی، لیکن اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر تو جیسے تنگیاں سکینہ بی بی کا گھر دیکھ چکی تھیں۔ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، حالانکہ فرحت کے شوہر کا بہت اچھا کام تھا، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ساس کو بھی راشن ہی ڈال دے۔ نہ سکینہ بی بی نے کبھی مانگا، نہ اس نے کبھی دینے کی زحمت کی۔ رضوان صاحب کی 1-2 دکانیں تھیں جس کا کرایہ آتا تھا، اور ایک دکان پرچون والے کو کرائے پر دی ہوئی تھی، وہ راشن کا کچھ سامان سکینہ بی بی کو دے جاتا تھا۔ نازلین کی تب شادی نہیں ہوئی تھی،
اس لیے گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ لیکن جب شاکر کا رشتہ آیا تو سکینہ بی بی بہت پریشان تھیں کہ کہیں بڑے داماد کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر چھوٹا بھی ویسا ہی نہ نکلے۔ ساری جمع پونجی اور ایک دکان بیچ کر انہوں نے نازلین کی بھی شادی کر دی۔ دونوں بیٹیوں کو برابر کا جہیز دیا تھا۔ شاکر کی والدہ کا انتقال ہوا تو آئے روز وہ سکینہ بی بی کے پاس نازلین کو بھی اپنے ساتھ لے آتا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے کھانا بنا کر چلی جاتی تھی، اور جتنی دیر تک نازلین گھر کے کام کاج کرتی، کھانا بناتی، تب تک شاکر سکینہ بی بی کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ تبھی سکینہ بی بی نے ذکر کیا تھا کہ انہیں حج کی خواہش ہے اور انہوں نے پیسے بھی جمع کر رکھے ہیں۔ دکان کا جو کرایہ آتا تھا اس کی انہوں نے کمیٹی ڈال رکھی تھی جو اگلے مہینے ہی نکلنی تھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ حج کی ادائیگی کے لیے ضرور جائیں، لیکن کوئی محرم بھی نہ تھا۔ لیکن جب شاکر کو پتہ چلا کہ اس کی اندھی ساس کو حج کرنے کا بہت شوق ہے اور اس نے پیسے بھی جمع کر رکھے ہیں تو کہنے لگا کہ میں لے جاتا ہوں۔ شاکر ویسے بھی 3-4 سال سعودیہ میں بھی کام کر کے آیا تھا اور اب بھی اس کا رابطہ وہاں اس کے کافی دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست وہاں رہتا ہے، میں آپ کو اس کے گھر لے جاؤں گا، آپ کو ہوٹل کے کمرے کا کرایہ بھی دینا نہیں پڑے گا، اور پھر میں تو آپ کا بیٹا ہی ہوں، میں آپ کو حج کروا دوں گا، لیکن آپ کو 2 مہینے پہلے ہی وہاں جانا پڑے گا۔ یہ سن کر سکینہ بی بی کچھ حیران ہوئی تھیں، کہنے لگیں بیٹا میرے پاس ہوٹل کے کمرے کے پیسے ہیں، لیکن میں 2 مہینے پہلے جا کر کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں نا اماں، میں نے بھی تو رہنا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی حج کرنا پڑے گا، جتنی رقم آپ کو اپنے حج کے لیے چاہیے اتنی ہی رقم مجھے بھی چاہیے، اور فی الحال میرے حالات مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ سن کر سکینہ بی بی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ایک آخری ہی دکان بچے گی جس کے کرائے سے ان کا گھر چل رہا تھا۔ نازلین کہنے لگی اماں ایسا کریں جو آپ کی آخری دکان بچی ہے اسے بیچ دیں اور قرض کے طور پر وہ پیسے شاکر کو دے دیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کا قرض اتار دے گا، اس طرح سے آپ حج کرنے جا سکتی ہیں۔ سکینہ بی بی نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور فیصلہ کر لیا، کہنے لگی ہاں وہ دکان بیچ دو، کیونکہ انہیں حج کی بہت خواہش تھی، چاہتی تھیں کہ حج کر لیں۔ پھر کہنے لگیں بیٹا جو پیسے تم قرض کے مجھ سے لوگے وہ ہر مہینے بس اتنے دے دیا کرنا کہ میرے گھر کا چولہا چلتا رہے۔ شاکر کہنے لگا اماں جی یہ کیا غیروں والی بات کر دی آپ نے، میں اب آپ کا قرض بھی اتار دوں گا اور آپ کے مہینے کا خرچہ بھی میری ذمہ داری ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر سکینہ بی بی نے شاکر کو بہت دعائیں دیں۔ بہرحال سکینہ بی بی نے اپنی دکان بیچ دی تاکہ شاکر ان کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے جا سکے۔ نازلین کو شاکر 2-3 مہینے کا خرچہ دے کر گیا تھا، کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر بھی چھوٹا موٹا کام کر کے تمہیں اور پیسے بھیجوں۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ سکینہ بی بی کا جب پاسپورٹ بن کر آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاکر کو بہت دعائیں دیتی تھیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بہرحال انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا اور تسبیحات لے کر بیٹھ گئیں۔ دل میں یہی خواہش تھی کہ اللہ پاک سکینہ کی اس کاوش کو قبول کر لے۔ بہرحال شاکر نے اپنی اور سکینہ بی بی کی ٹکٹ کروائی، ساری تیاری نازلین نے کروائی تھی۔ فرحت اور اس کا میاں بس ملنے ہی آئے تھے۔ ماں سے گلے لگ کر فرحت کہنے لگی کہ اللہ کے حضور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میرے شوہر کو نیک بنا دے۔ دیکھیں شاکر بھائی کتنے اچھے ہیں، نازلین کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی کتنا خیال کرتے ہیں۔ بہرحال سکینہ بی بی نے بیٹیوں کو بھی بہت دعائیں دیں اور شاکر کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئیں۔ سارے سفر وہ اللہ کا ذکر ہی کرتی رہیں۔ آنکھوں کو کتنی طلب تھی کہ خانہ کعبہ دیکھتیں، لیکن آنکھوں کا نور نہیں تھا۔ دل میں بس یہی خواہش تھی کہ ایک بار آنکھوں کا نور واپس آ جائے تاکہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کی پیاس بجھ سکے۔ بار بار شاکر سے کہہ رہی تھیں بیٹا مجھے حجر اسود کو بوسہ ضرور دلانا، خانہ کعبہ کے غلاف پر میرا ہاتھ ضرور رکھنا۔ شاکر کہنے لگا کیوں نہیں اماں جی، میں سب کچھ کروں گا، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کو ایسا حج کرواؤں گا کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ لہجہ کچھ الگ سا تھا لیکن سکینہ بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
آنکھوں میں پیاس تھی خانہ کعبہ کو دیکھنے کی، چھونے کی، حج کی ادائیگی کی۔ بہرحال جب وہ جدہ پر پہنچے تب بھی تسبیحات پڑھتی رہیں۔ شاکر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر جا رہا تھا، پھر کسی سے کہنے لگا کہ ہاں میں بڑھیا کو لے آیا ہوں، بس تم گھر کا پتہ بتاؤ۔ شاکر کا یہ لہجہ اور جملہ سن کر سکینہ بی بی کا دل دھک سے دھڑکا تھا کہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کہاں وہ اماں جی ماں جی کہہ کر اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، اور اب وہ انہیں بڑھیا کہہ رہا تھا۔ کہنے لگی بیٹا یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا چپ بیٹھ بڑھیا، زیادہ سوال جواب مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ شاکر کا بدلتا روپ دیکھ کر سکینہ بی بی کا اپنے دل پر ہاتھ گیا تھا۔ یہ کیا سن رہی تھیں؟ کس سے سن رہی تھیں؟ فی الحال تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئیں، نہ ٹھیک سے نظر آتا تھا نہ یہ پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ مکمل طور پر وہ شاکر کے رحم و کرم پر تھیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی کہیں رکی تھی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر شاکر نے بازو دبوچ کر سکینہ بی بی کو باہر نکالا۔ وہ کہنے لگی بیٹا آرام سے، میرا ہاتھ پکڑو، تو کہنے لگا منہ بند کر اپنا۔ پھر پتہ نہیں کہاں لے گیا۔ ایک دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو ایک نوجوان کی آواز سنائی دی، لے آیا ان کو؟ شاکر کہنے لگا ہاں لے آیا، دیکھ پیسے آدھے آدھے ہوں گے۔ یہ سن کر سکینہ بی بی کے دل میں ایک سے ایک وسوسہ ان کے دل دہلانے لگا۔ کون تھا یہ شاکر؟ کیا وہ نازلین کے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ کر چکی تھی؟ اس نوجوان کے تو دو دو روپ تھے۔ بہرحال بازو سے پکڑے ہی شاکر انہیں اندر لے کر گیا، جہاں اور بھی بہت سی بوڑھی خواتین تھیں۔ وہاں ایک کونے میں انہیں دھکا دے کر کہا کہ بیٹھ جا یہاں پر۔ وہ گرنے لگی تھیں جب ایک خاتون نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھایا تھا۔ کچھ خواتین رو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ ہمیں واپس پاکستان بھیجو، ہمیں یہاں لے کر آئے ہو، لیکن وہ نوجوان کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ سکینہ بی بی بھی رونے لگیں۔ ان کے برابر میں بیٹھی خاتون کہنے لگیں آپ کون ہیں اور کیسے ان درندوں کے ہاتھوں لگ گئیں؟ سکینہ بی بی نے جب اپنی ساری بات بتا دی تو وہ عورت افسوس کرنے لگی، کہنے لگی کہ یہ لوگ دھوکے سے یہاں پر بوڑھے لوگوں کو لاتے ہیں اور پھر بھیک منگواتے ہیں۔ یہ سن کر تو سکینہ بی بی کے جیسے ہوش اڑے تھے۔ وہ تو اور بھی زیادہ رونے لگیں، کہنے لگی میں نے تو ساری جمع پونجی لگا کر اس لیے اپنے داماد کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ مجھے حج کروا سکے، کیا میں حج کو ترستی رہ جاؤں گی؟ وہ عورتیں کہنے لگیں یہ لوگ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ حج جیسی مقدس عبادت پر بھی یہ لوگ دوسروں کو لوٹنے سے باز نہیں آتے۔ پتہ نہیں کب ان کی ڈوریاں کھینچیں گی، کب یہ منہ کے بل گریں گے۔ بہرحال سکینہ بی بی کو بہت افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کر آئی تھیں۔ اگلے روز سب خواتین کو پرانے اور بوسیدہ کپڑے دیے گئے کہ انہیں پہن لو۔ سکینہ بی بی نے کپڑے تبدیل کیے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب شاکر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کہنے لگا کہ تم میری نظروں میں ہو بڑھیا، چپ چاپ یہاں بیٹھو اور آنے جانے والے لوگوں سے بھیک مانگو۔ جتنا پیسہ تم کماؤ گی اتنی ہی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ میں تمہاری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دوں گا۔ آج تک سکینہ بی بی نے کبھی کسی کے سامنے روٹی کے لیے بھی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ سوکھی بھی کھانے کا موقع ملا تھا تو کھائی تھی، لیکن کبھی بھیک نہیں مانگی تھی۔ اور اب وہ کیسے بھیک مانگتی، وہ بھی اللہ کے گھر کے سامنے، اس بادشاہ کے گھر کے سامنے جو سب کو دیتا ہے، اور وہ لوگوں سے مانگے۔ سکینہ بی بی کے سامنے کشکول پڑا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن سکینہ بی بی نے کسی سے بھی بھیک نہیں مانگی، بس اپنے آنسو گراتی رہیں اور اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ اے پروردگار، میں تو یہاں حج کے ارادے سے آئی تھی، میرا داماد 2 مہینے پہلے ہی مجھے لے آیا، کہتا تھا عمرہ بھی کروائے گا اور حج بھی کروائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ تیرا کعبہ کدھر ہے، میں دیکھ نہیں سکتی، لیکن میں صرف تجھ سے مانگتی ہوں کہ تو میری مدد کر دے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ آج تک میں نے صرف لوگوں میں بانٹا ہے، کبھی کسی سے مانگا نہیں، اور بے شک تم نے ہی یہ توفیق مجھے دی۔ تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے دوسروں کو بھی کھلایا ہے اور خود بھی کھایا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، لیکن میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں۔
تو ہر جگہ موجود ہے، تو میری مشکل کو آسان کر دے۔ دونوں ہاتھ پھیلائے سکینہ بی بی سسکیوں سے رونے لگیں۔ اس کی سسکیاں سن کر بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور جو ہاتھ سکینہ بی بی نے اللہ کی طرف اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اٹھائے تھے، اس پر سکے گرنے لگے۔ سکینہ بی بی بری طرح سے چونکی تھیں۔ چند لمحوں میں ہی اس کا پورا ہاتھ سکوں سے بھر گیا تھا۔ جو بھی پاس سے گزرتا اس کے ہاتھ پر سکے ڈال کر چلا جاتا۔ اس نے سارے سکے یکدم زمین پر پھینک دیے جو اس کی جھولی میں جا کر گرے تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور تسبیحات شروع کر دیں۔ آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھتی رہی۔ لوگ اس کی گود میں سکے اور ریال پھینکتے رہے۔ شام تک شاکر بھی آیا تھا۔ فٹافٹ سے سب سے نظریں بچا کر اس نے کپڑے کے تھیلے میں سارے سکے ریال بھرے اور بازو سے سکینہ بی بی کو اٹھا کر اسی کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ پھر اپنے ساتھی سے کہنے لگا، بڑھیا نے تو پہلی بار میں ہی چوکا مار دیا، یہ دیکھ تھیلا بھر دیا ہے پورا۔ دوسرا نوجوان بھی خوش ہو گیا۔ سکینہ بی بی تو سر ایک دیوار سے ٹکائے چپ چاپ اپنی اندھیر دنیا میں جا چکی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سوچا تھا کہ ہجر اسود کو بوسہ لیں گی، خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھے گی تو دل کو سکون ملے گا، احساس ہوگا کہ اپنے رب کے گھر پر پہنچ گئیں۔ کتنے سالوں سے پیسے جمع کر رہی تھیں، دکان تک بیچ دی تھی۔ یہاں اس لیے تو نہیں آئی تھیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ سکیں، وہ تو اللہ کی درگاہ میں بھیک مانگنے آئی تھیں۔ جس داماد کو ہیرا سمجھا تھا وہ کانچ کا ٹکڑا ہی نکلا تھا۔ جو زخم سکینہ بی بی کو لگا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ان پر بڑی تنگی آئی، آسانیاں بھی آئیں، لیکن سکینہ بی بی نے کبھی بھی 2 روپے کا بھی ادھار کسی دکاندار سے نہیں لیا تھا۔ جو ہوتا اسی کو کھا کر ہنس کر اللہ کا شکر ادا کر کے گزار لیتی تھیں۔ رضوان صاحب کو سکینہ کی یہی عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ کہتے تھے کہ تم صبر شکر کرتی ہو، دیکھ لینا اللہ نے تمہیں بہت دینا ہے۔ شاکر اپنے ساتھی نوجوان کے ساتھ پیسے گن رہا تھا۔ کہنے لگا، واہ تمہاری بڑھیا ساس نے تو آج دل خوش کر دیا۔ یہاں بیٹھی ہر عورت سے زیادہ اس نے کمایا ہے، وہ بھی چند گھنٹوں میں۔ تبھی فون پر گھنٹی بجنے لگی۔ شاکر نے فون اٹھایا، نازلین کا فون تھا۔ کہنے لگی، اماں خیریت سے پہنچ گئی، آپ نے تو فون کر کے خیریت تک نہیں بتائی۔ شاکر کہنے لگا، ہاں تھکے ہوئے تھے اس لیے، کیا کام ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگی، اماں سے بات کروا دیں۔ میں پوچھوں تو صحیح اماں کو کیسا لگ رہا ہے، عمرہ ہو گیا کہ نہیں؟ شاکر کہنے لگا، ہاں ہاں آتے ہی عمرہ کر لیا تھا، 2 مہینے بعد حج ہے اور وہ بھی ادا کر کے ہی آئیں گے۔ تمہاری اماں بہت تھک گئی ہیں اس لیے سو رہی ہیں اور بار بار فون مت کرو، یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ سکینہ بی بی کہنے لگی، میری بیٹی سے میری بات کروا دو۔ شاکر کہنے لگا، جی نہیں، چپ رہو تو بہتر ہے، اگر نازلین کو کچھ بھی بتایا تو تمہاری بیٹی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر تو سکینہ خوف کے مارے چپ سی ہو گئی تھی۔ روزانہ وہ سکینہ کو اسی جگہ بٹھا دیتا، سامنے اللہ کا گھر تھا جو سکینہ دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ رو کے اللہ کے حضور ہی دعا مانگتی اور پیسوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو جاتا۔ اسے نہ پیسوں سے غرض تھا نہ ہی وہ بھیک مانگنا چاہتی تھی۔ شاکر بہت خوش تھا کیونکہ دن بدن امیری اس پر آنے لگی تھی۔ اپنے ساتھی کو آدھے پیسے دینے کے باوجود بھی وہ پاکستانی لحاظ سے لاکھوں کما رہا تھا۔ اس کی ساس تو اس کے لیے جیسے سونے کے انڈے دینے والی مرغی ثابت ہوئی تھی۔ روزانہ ہزاروں ریال اس کے پاس آنے لگے۔ نازلین کو وہ کچھ خرچہ بھیج دیتا تھا۔ ہر بار وہ یہ کہتی کہ ماں سے بات کروا دو۔ ایک بار تو نازلین اس سے لڑنے جھگڑنے لگی کہ میری ماں سے بات کیوں نہیں کروا رہے، ایسا کرو میری ماں کو واپس بھیج دو۔ اب تو حج کی تاریخ بھی گزر گئی، 3 مہینے گزر گئے تھے، حج بھی گزر گیا۔ سکینہ بی بی کو اس نے حج تک نہیں کرنے دیا تھا، نہ ہی کوئی عمرہ کروایا، بس نوٹ گن رہا تھا۔ جب نازلین نے کہا کہ میری ماں کو واپس بھیج دو تو کہنے لگا، تمہاری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ تم بھی حاملہ ہو چکی ہو، دیکھو اگر ٹینشن کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نازلین بھی شاکر کے بدلے بدلے انداز کو دیکھ کر حیران تھی۔ اسے اپنی ماں کی فکر تھی کہ آخر ماں فون پر بات کیوں نہیں کر رہی، شاکر نے کہاں رکھا ہے، فون پر بات کیوں نہیں کرواتا، بہانے کیوں بنا رہا ہے،
وہ تنگ آ چکی تھی، اس لیے ایک بار اسے جھگڑنے لگی کہ میری ماں بیمار بھی ہے تو فون پر تو بات کر سکتی ہیں، مجھے اپنی ماں سے ہر صورت بات کرنی ہے۔ لیکن شاکر نے اسے کہا کہ زیادہ بکواس کی تو تمہیں 1 سیکنڈ میں طلاق دے دوں گا۔ تم سے میں نے ابھی تک نرمی اور محبت ہی کی ہے، تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا۔ تمہاری ماں 6-8 مہینے سے پہلے واپس نہیں آئے گی، اور اگر تم نے مجھ سے زیادہ بدتمیزی کی تو یاد رکھنا میں کچھ ایسا کہہ جاؤں گا کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ یہ سن کر نازلین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ محبت نچھاور کرنے والا شوہر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف فرحت پریشان تھی، بار بار نازلین کے گھر آ چکی تھی۔ اماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئیں۔ اپنے شوہر سے پوچھو اماں کب واپس آئیں گی، میں نے خواب میں اماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر نازلین اور پریشان ہو گئی۔ ماں کی وجہ سے تو وہ پہلے ہی پریشان تھی، فرحت کی بات نے تو جیسے اس کا دل اور بھی وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ پہلی بار امتیاز نے بھی دلچسپی دکھائی تھی، کہنے لگا شاکر سے میری فون پر بات کرواؤ، میں پوچھتا ہوں کہ اماں کہاں ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے، ایسے کون سے حج عمرے کروا رہا ہے، اب تک تو سارے حاجی تک واپس آ گئے، اور ایک یہ ہے کہ واپس ہی نہیں لے کر آ رہا۔ فرحت نے جب شوہر کو اپنی ماں کے لیے یوں پریشان دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ دوسری طرف سکینہ پریشان تھی۔ بار بار شاکر کہتا تھا کہ تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا، بھیک مانگو، رویا کرو، تمہارے آنسو دیکھ کر حاجیوں کے قدم رکتے ہیں، لوگ تم پر ریال پھینک کر جاتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت کہنے لگی کہ تم اللہ کی بڑی نیک بندی لگتی ہو، ایسا کرو کہ تم بھی میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت یاب کر دے، اس کا تو بخار ہی نہیں اترتا۔ کسی کے کہنے پر خانہ کعبہ لے کر آئی تھی، یہاں پر بہت دعا کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ میں روز تمہیں دیکھتی ہوں، تم رو رہی ہوتی ہو اور تمہارے آنسو مجھے بے چین کرتے ہیں۔ سکینہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی۔ کچھ دن بعد وہ پھر سے آئی، کہنے لگی میرے بچے کا بخار اتر گیا، تمہاری دعاؤں میں بڑا اثر ڈال دیا ہے میرے رب نے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر سکینہ کی انگلی میں پہنا دی، کہنے لگی یہ میری طرف سے تحفہ رکھیں۔ سکینہ کہنے لگی مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہاں پر عمرے اور حج کی خواہش میں آئی تھی، لیکن عمرہ بھی گزر گیا اور حج بھی، اب تک 5 مہینے گزرنے والے ہیں، خدا کے لیے مجھے عمرہ کروا دو۔ اس عورت نے سکینہ بی بی کو کھڑا کیا اور اسے پورا عمرہ اپنے ساتھ کروایا۔ سکینہ بی بی بہت روئی تھیں، حجر اسود پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے آنسو ٹپکے تھے، غلاف کعبہ کو چومتے ہوئے سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ اس عورت نے پورا عمرہ کروایا اور دوبارہ سکینہ بی بی کو وہیں بٹھا دیا۔ وہ کافی تھک گئی تھیں، رات ہو گئی تھی جب شاکر بڑی پریشانی کی حالت میں اس تک پہنچا اور اس کے بال پکڑ لیے، کہنے لگا بڑھیا کہاں دفع ہو گئی تھی، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ لیکن سکینہ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اسی جگہ لے گیا اور ایک کونے میں اسے زور سے پھینکا، کہنے لگا کہ آج تیری وجہ سے ایک بھی ریال نہیں گرا، 1 پیسہ نہیں ملا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کل اگر تم ادھر سے ادھر گئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ بڑے غضبناک لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ سکینہ بی بی کہنے لگی کہ اب میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، میں نہیں مانگوں گی بھیک، تم جیسے شخص کے ساتھ میری بیٹی بھی اسی اذیت میں زندگی گزار رہی تھی، ایسا کرو میری بیٹی کو طلاق دے دو اور اسے چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا تمہاری بیٹی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، سوچو اس بچے کو کون پالے گا، تم اندھی عورت تو اپنا وجود نہیں سنبھال سکتی۔ سکینہ بی بی کہنے لگی جو دنیا میں انسانوں کو بھیجتا ہے اس کی روزی روٹی کا انتظام بھی وہی کرتا ہے، میں بھیک نہیں مانگوں گی، چاہے تم میرے ٹکڑے کر دو۔ یہ سن کر شاکر نے اسے بہت مارا، وہ بیچاری چیختی رہی، چلاتی رہی، پہلے ہی اندھی تھی، اس پر بوڑھی بھی تھی۔ باقی عورتیں سکینہ بی بی کو مار کھاتا دیکھ کر اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئیں، وہ سب ڈر گئیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ چہرے پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے، سر سے بھی خون نکلنے لگا تھا۔ تبھی اچانک سے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ شاکر پریشان ہو گیا کیونکہ اس کمرے کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ بدحواسی کے ساتھ دروازے تک پہنچا اور کہنے لگا کون ہے؟ یہ تو سعودیہ کی پولیس تھی۔ یہ دیکھ کر تو شاکر کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولو گے تو توڑ دیں گے۔
شاکر نے دروازہ کھولا اور پولیس والے بڑے غضب سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ وہی عورت تھی جس نے انگوٹھی سکینہ بی بی کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ کہنے لگی مجھے پہلے سے ان پر شک تھا، اسی لیے میں نے کیمرے والی انگوٹھی خاتون کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ یہ لوگ پاکستان سے خواتین کو لے کر آتے ہیں اور یہاں بھیک منگوا کر پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سعودیہ کی پولیس کو تو کب سے شاکر اور اس کے ساتھیوں کی تلاش تھی۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ تمام خواتین کو ان کے پاسپورٹ دے دیے گئے۔ جانے سے پہلے پھر سکینہ بی بی نے ایک عمرہ اور کیا تھا۔ وہ عورت پولیس میں تھی، جان بوجھ کے سکینہ بی بی کے پاس آئی تھی تاکہ حقیقت کا اسے پتہ چل سکے، کیونکہ اکثر وہ اس عورت کو روتے ہوئے دیکھتی تھی اور ایک آدھی بار اس نے شاکر کو بھی پیسے کپڑے کے تھیلے میں ڈالتے ہوئے دیکھے تھے۔ جب اسے شک ہوا تو اس نے سکینہ بی بی کو کیمرے والی انگوٹھی پہنا دی، اور جب شاکر انہیں مار رہا تھا تو یہ ویڈیو پولیس تک پہنچ گئی۔ لوکیشن بھی ٹریس ہو چکی تھی، اس لیے وہ لوگ پکڑے گئے۔ سکینہ بی بی جب عمرہ کر رہی تھیں تو ایک آخری خواہش اللہ کے سامنے رکھی کہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں۔ تبھی آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کا نور واپس آنے لگا، اسے سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سعودی حکومت نے تمام خواتین کی ٹکٹیں کروائی تھیں اور انہیں باحفاظت پاکستان بھجوا دیا۔ پاکستان پہنچتے ہی وہاں سے نازلین سے بھی رابطہ کیا گیا۔ وہ ماں کو لینے آئی تو گلے لگ کر رونے لگی۔ سکینہ بی بی نے جب شاکر کا اصل روپ اسے بتایا تو اس نے عدالت کے ذریعے خلا کا مقدمہ دائر کیا تھا اور خلا بھی حاصل کر لی تھی۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اور اس کے بعد اپنی ماں کا سہارا بن گئی۔ سکینہ بی بی کی دعاؤں میں اللہ نے ایسا اثر ڈالا تھا کہ وہ کسی کے لیے دعا کرتی تو قبول ہو جاتی، اس لیے لوگ چپ چاپ اپنی مرضی سے ان کا بھلا کرتے تھے، جس سے ان کا گھر چلنے لگا تھا۔ پھر نازلین نے بھی سلائی سیکھ لی تھی۔ وہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، اپنے بیٹے کو تعلیم بھی دلوا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دے رہی تھی تاکہ وہ شاکر جیسا نہ بنے۔